آج ہم ایک ایسی چیز کی تاریخ جاننے والے ہیں جو ہم سب کے پسندیدہ ہے، چاکلیٹ۔ چاکلیٹ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے کھایا جاتا ہے۔ اس کی کہانی کا آغاز 4000 سال پہلے سنٹرل امریکہ، جو کہ آج کا میکسیکو ہے، وہاں سے شروع ہوا۔ اس وقت مایا اور ایسٹک سیویلائزیشن کے لوگ کوکو کی سیڈز یعنی بیجوں کو پیس کر ایک خاص مشروب بناتے تھے جسے انہوں نے زوکوٹل کا نام دیا تھا۔ یہی لفظ آگے چل کر چاکلیٹ میں تبدیل ہوا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے وسطی امریکہ یعنی آج کے میکسیکو کے گہرے اور پراسرار جنگلوں سے، جہاں پر قدیم سیویلائزیشنز اولمک، مایا اور ایسٹک رہتے تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کوکو کی سیڈز یعنی وہ درخت جس سے چاکلیٹ بنتی ہے، اس کی قدر و قیمت پہچانی۔ ان کے نزدیک کوکو صرف ایک پھل نہیں تھا بلکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتاؤں کی طرف سے عطا کردہ ایک مقدس تحفہ ہے۔ مایا سیویلائزیشن کے لوگ اسے کاکاہوا کہتے تھے۔ اسی مایا سیویلائزیشن میں کوکو کو مذہبی لحاظ سے کافی اہمیت حاصل تھی۔ شادیوں میں دلہا اور دلہن کو کوکو کی سیڈز تحفے میں دی جاتے تھے۔ موت کے بعد آخری رسومات میں بھی کوکو استعمال ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کوکو کے بیج انسان اور دیوتاؤں کے درمیان ایک روحانی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جب ایسٹک سیویلائزیشن عروج پر پہنچی تو انہوں نے بھی کوکو کو اپنی ثقافتی ورثے کا حصہ بنایا۔ اس وقت ایسٹک سیویلائزیشن کے رولر مونٹی زوما کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزانہ 50 پیالے تک چاکلیٹ کا مشروب پیتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ مشروب اسے طاقت اور عقل مندی عطا کرتا ہے۔ ایسٹک سیویلائزیشن میں کوکو کی بیج کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ ایک خرگوش کے بدلے 30 بیج جبکہ ایک غلام کے بدلے 100 بیج ادا کیے جاتے تھے۔ اسے بارٹر سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ چاکلیٹ باقی دنیا کیسے پہنچا، وہاں لوگوں کو چاکلیٹ کا پتہ کیسے چلا؟ تو اس کا سہرا جاتا ہے کرسٹوفر کولمبس کو۔ سال 1502 میں بحری مہم کے دوران کولمبس نے مایا کی تجارتی کشتی کو روکا جس پر کوکو کی بیج لادی ہوئی تھی۔ تاہم کولمبس ان بیجوں کی اہمیت کو نہ پہچان سکا۔ لیکن 19 سال بعد 1521 میں جب اسپینش ایکسپلورر ہرنن کورٹیز نے ایسٹک امپائر فتح کی تو اس نے دیکھا کہ کس طرح ایسٹک امپائر کے بادشاہ مونٹی زوما سونے کے پیالوں میں چاکلیٹ کا مشروب پیتا ہے، لہٰذا اس نے اسی مشروب کو اسپین لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسپین پہنچتی ہی چاکلیٹ کی مشروب نے شاہی دربار میں دھوم مچا دی۔ ہسپانیوں نے چاکلیٹ کے کڑوے ذائقے کو میٹھا بنانے کے لیے اس میں چینی، شہد اور ونیلا شامل کیا۔ یہ وہ انقلابی تبدیلی تھی جس نے چاکلیٹ کو عام لوگوں کے لیے بھی قابل قبول بنایا۔ ہسپانیوں نے چاکلیٹ کی ریسیپی کو ایک راز کی طرح 100 سالوں تک چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ پورے 100 سال بعد اٹالینز نے اسی راز سے پردہ اٹھا لیا۔ 17ویں صدی تک چاکلیٹ یورپ میں مشہور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ فرانس کے کنگ لوئس نے اسے محبت کی دوا قرار دیا۔ برطانیہ میں چاکلیٹ ہاؤسز قائم ہونے لگے جو اس وقت آج کے کیفیز کی طرح مشہور تھے۔ شروع میں چاکلیٹ امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے کیونکہ یہ انتہائی مہنگی تھی۔ اس وقت ایک چھوٹی چاکلیٹ کی قیمت ایک مزدور کی ہفتہ وار اجرت کے برابر ہوتی تھی۔ 19ویں صدی میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو چاکلیٹ کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 1828 میں ڈچ کیمسٹ کونریڈ وین ہاؤٹن نے کوکو پریس ایجاد کیا جس نے کوکو مکھن کو کوکو پاؤڈر سے الگ کیا۔ 1847 میں جوزف نے پہلی بار جدید چاکلیٹ بار ایجاد کیا۔ 1866 میں کیڈبری نے پہلی بار دودھ والی چاکلیٹ متعارف کروائی۔ 1879 میں ریڈولف نے ایک مشین بنایا جو چاکلیٹ کو ہموار اور ملائم بناتا تھا۔ 20ویں صدی میں جب چاکلیٹ کی پروڈکشن کا انقلاب آیا تو نیسلے جیسی کمپنیز میدان میں آئی اور پوری دنیا میں چاکلیٹ کو مقبول بنایا، یہاں تک کہ جنگوں میں فوجیوں کے راشن میں بھی چاکلیٹ شامل کیا جانے لگا۔ آج کل چاکلیٹ ہماری زندگی کا اہم جز بن چکا ہے۔ چھوٹے تو چھوٹے بلکہ بڑی بھی چاکلیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج ڈارک چاکلیٹ، ملک چاکلیٹ، وائٹ چاکلیٹ، ایسے بہت اقسام کے چاکلیٹس مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ معتدل مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کا استعمال دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاکلیٹ کی تاریخ کا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے۔ نوآبادیاتی دور میں کوکو کی کاشت کے لیے غلامی اور استحصال عام تھا۔ آج بھی بہت سے افریقی ممالک میں کوکو کی کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔ تو یہ تھی چاکلیٹ کی تاریخ۔ چاکلیٹ کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا بیج وقت کے ساتھ سفر کرتا ہوا پوری دنیا کا پسندیدہ چیز بن سکتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو ہمیں ماضی کی تہذیبوں سے جوڑتا ہے۔ سبسکرائب